عالم ناسوت کا ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو حضرت صاحب نے کیا، یہ ملک ناسوت ہے۔ اچھا، اس جملے کا ایک اور مطلب بڑا پیارا ہے کہ بھائی جان یہ ملک ناسوت ہے، مرنے کے بعد آپ نے اس ملک ناسوت سے اس ملک برزخ میں جانا ہے۔ یہ جہاں ابھی ہیں یہ ملک ناسوت ہے، اور یہاں سے آپ بارڈر کراس کریں گے اور ملک برزخ میں چلے جائیں گے، ملک ملکوت میں چلے جائیں گے، ملک جبروت میں چلے جائیں گے، لاہوت میں چلے جائیں گے، ہاہوت میں چلے جائیں گے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ موتو قبل انت موتو والی بات سمجھ میں آ جائے اور اس پر عمل درآمد ہو جائے تو ناسوت میں رہتے ہوئے ملکوت و جبروت و لاہوت و ہاہوت کی سیر کر کے آ جائے، پھر تو مزہ ہے نا۔ کیا بات ہے، ناسوت میں رہتے ہوئے، کیا بات ہے۔ تو جناب یہ ملک ناسوت ہے، اس میں طرح بطرح کے انتقال ہیں، طرح بطرح کے انتقال مرنے کو نہیں کہتے۔ عرف عام میں مرنے کو ایک مہذب نام دے رکھا ہے، انتقال۔ حقیقت میں مرنا بھی ایک قسم کا انتقال ہے، مرنا بھی ایک قسم کا انتقال ہے، اور وہ بھی انسانوں کا اور جنوں کا۔ بے جان چیزوں کا مرنا ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان اور جن مرنے کے بعد ایک خاص مقام پر جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک خاص معینہ وقت تک منتظر ہیں۔ علیین اور سجین دو علاقے ہیں، دونوں برزخ میں ہیں، وہ منتظر رہیں گے قیامت کے، قیامت آئے گی، حساب ہوگا، پھر بات ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو ہوا مرنا، کیا ہوا مرنا، یہ اصل میں قسم ہے انتقال کی، ایک قسم ہے۔ تو بھائی یہ ملک ناسوت ہے، یہاں طرح بطرح کے انتقال ہے، جس کو مقام کثرت کہا جاتا ہے، جس کو مقام کثرت کہا جاتا ہے، کیونکہ جگہ بجگہ اور طرح بطرح کے انتقال ہیں۔ تو کثرت میں وحدت کی اشد ضرورت ہے، جہاں پہ کثرت ہو وہاں وحدت کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ کمیاب و ناشاب شے، کمیاب و نایاب شے قابل قدر ہے۔ دنیا کا قانون ہے نا، جو چیز کم دستیاب ہے، نایاب ہے، کم یاب ہے، وہ اتنی ہی مہنگی ہے، اتنی ہی اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، اتنی ہی اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ مزید برآں یہاں پر ہر شے فانی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز فانی ہے، ملک ناسوت، یہ ملک ناسوت ہے۔ جی جی، یہ سارا جملے جو آ رہے ہیں ملک ناسوت کا تعارف پیش کیا جانا ہے کہ میاں یہ ملک ناسوت ہے، اس میں طرح طرح کے انتقال ہیں، جس کی وجہ سے اس کو مقام کثرت کہتے ہیں۔ کثرت میں وحدت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کمیاب و نایاب شے قابل قدر ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہاں پر ہر شے فانی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک ناسوت میں وحدت اور قدامت قابل قدر ہیں۔ قدامت و وحدت، ہر چیز فانی ہے اور سب چیزوں کی کثرت ہے، تو کثرت میں وحدت کی قیمت بنی اور فانی میں قدامت کی قیمت بنی۔
ہر چیز فانی ہے اور سارے ذی عقل اسی بات کے خواہش مند ہے کہ میری عمر اتنی لمبی ہو کہ میں مہدی علیہ السلام کے 39 اصحاب میں جا ملوں. ہر کوئی یہی چاہے گا. جی جی مثبت بات کر لیتے ہیں نا. جی صحیح. اللہ سمجھ